السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات عطا کیے تھے۔ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اب اپنے مین ٹاپک کی جانب۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کو بیان کرنے کے لیے پوری صورت نازل فرمائی، جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا۔ اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی کرم نوازی حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ آپ کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو احساس کمتری سے نجات اور انقلاب کا جذبہ ہی نہیں ملتا، بلکہ نئی بلندیوں اور عروج تک پہنچنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے اور مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگیں۔ اس کنویں میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنی چاہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بہرا ہو گئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج کے شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق بہت سے واقعات سامنے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ ایک مادر ذات اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑی تو اللہ پاک نے اس کی آنکھیں اس کو واپس کر دیں اور اس کو روشنی عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکے، مگر اللہ پاک کی شان کے جب آپ توڑ کر دروازے کے پاس پہنچتے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے جاتے۔ اسی طرح تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر حیران ہوا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 4 ماہ کا بچہ گواہی دے اور وہ بولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ اس بچے کو بلوائیں اور وہ میری گواہی دے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے کو لایا گیا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا اور کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا،
اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، لہٰذا ان کی بنائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیص دے کر بھیجی اور کہا، یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ لیکن زلیخا کے قصے میں بہت ہی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن وتھ آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔